زیادتی ہوئی ہے، وہ زیادتی کا حل کوئی نہیں کرتے، آپس سر ایک دوسرے وڈتے وڈیا وڈیا گل نہیں بننی، کتاباں دیا غلطیاں جڑیاں درست کرو۔ ابو القاسم الکوفی ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، انہیں 3-4 صدیاں بعد ایک کتاب لکھ دی تھی، میں پڑھی عام نہیں ملتی الاستغاثہ فی بدع الثلاثہ، کہ تین خلیفے جڑے انہوں نے کی بیعتاں ایجاد کی تھیں، وہ دے اندر ہی اس نام مراد نے پہلی بڑی شوشہ چھڈیا کہ رسول کریم علیہ السلام دی ایک کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، اور کوئی بیٹی نہیں۔ وہ لوگوں نے کہا 3 اور بھی ہے، زینب ہے، رقیہ، ام کلثوم، کہنے لگا نہیں ایک کوئی بیٹیاں نہیں۔ اتوں تک کہ ہوں تو بعد شیعہ دوست کہہ دیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دی پچھلے خاندان دی اولاد، انہیں کہا نہیں پچھلے خاندان دی کوئی اولاد نہیں، جڑی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دی بہن سی حالہ، وہ تو وہدیاں بیٹیاں، وہ حالہ تو بعد حضرت خدیجہ نے انہوں دی پرورش کی تھی، رسول اللہ کو پڑھیاں کچھ بھی نہیں لگدیاں، اور نہ حضرت خدیجہ دیاں کوئی بھانجیاں ضرور ہے، نبی علیہ السلام دیاں کچھ۔ ایسا ایک چکر چلایا، بعد جو دین ہی بن گیا، شیعہ ہو یا جڑا آکھے بیٹی ہے، کوئی گل خدا دی قسم نہیں جے کتاباں پڑھیاں کیا 4 تیاں حضور پاک اولاد ہے۔ میں تھوڑے سامنے صرف ایک کتاب تو 2-4 حوالے پڑھا۔ اللہ اکبر۔ فطور پاک تو امت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، ہاں رہنی ککھ نہیں دیتا ہے۔ پیچھے چلا گیا اللہ۔ بہار الانوار 22ویں جلد اور صفحہ 220 نمبر، اعلام الورا، بہت اعلیٰ تفسیر لکھی ہے شیعہ عالم نے، سنیاں بھی تعریف کی، یار ایڈے علم نہ کسی نے لکھی، 500-600 سال بعد حضور تو لکھی ہے، تو سارے کا کٹھا کرتا بھی سنی کی آنے شیعہ کی نے مجمع بیان، یہ انہیں ہے اعلام الورا لکھی ہے۔ تو لکھ دے اول امرأۃ تزوجہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، سب تو پہلی عورت جن اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح کیتا تو حضرت خدیجہ۔ اگے چل کے پھر لکھ دے فاول ما حملت ورثت عبداللہ ابن محمد وهو الطیب الطاہر وورثت له القاسم، سارا تو پہلا بچہ جڑا وہ پیدا ہویا اللہ کے رسول علیہ السلام دا عبداللہ، انہیں طیب الطاہر کیا جاتا، وکھرا نہیں ہو کوئی اور بچہ وہ دا ہی نام، وورثت له القاسم، اور دوسرا بیٹا حضرت قاسم انہوں سے پیدا ہوا، وکیل ان القاسم اکبر و بکرو و بیوکنا، بعض لوگ آندے بھی نہیں قاسم پہلا ہویا، وہ حضور دا پہلا بچہ عبداللہ بعد پیدا ہوا، ایسے تو آپ نے ابو القاسم آگے قاسم دے ابا۔ والناس یغلطون فیقولون ولد له من 4 بنین، لوگ غلطی کر دے اور آندے کہ نہیں 4 بیٹے حضرت خدیجہ جو رسول اللہ دے پیدا ہوئے، القاسم عبداللہ والطیب والطاہر وانما ولد له من ابنان، مگر یہ 4 کوئی نہیں، 2 ہی ہے، ایک قاسم ہے ایک عبداللہ، عبداللہ نے طیب الطاہر آندے۔ و 4 بنات، اور 4 بیٹیاں اللہ دے رسول علیہ السلام دیاں حضرت خدیجہ تو پیدا ہوئیاں، زینب و رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ۔ فاما زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتزوج ابو العاص ابن الربیع بن عبد العزیٰ بن عبد شمس بن عبد مناف الجاہلیہ، زینب جڑی وڈی سی وہ نکاح حضرت خدیجہ دے بھتیجے نے ابو العاص نے کیتا، فولدت لابو العاص جاریہ اسمہ امامہ، وہ حضرت ابو العاص دے کر حضرت زینب دی بیٹی امامہ پیدا ہوئی۔ تزوج علی بن ابی طالب بعد وفات فاطمہ علیہ السلام، حضرت فاطمہ دی موت تو بعد وہ نکاح پھر حضرت علی رضی نے کیتا۔ وقتل علی علیہ السلام وعند امامہ، حضرت علی جدو شہید ہوئے امامہ انہاں دے نکاح سی، پہلا خالہ سی پھر پانجی۔ فخالف علی بعض المغیرہ بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وتوفیت عنده، بعد پھر حضرت علی تو مغیرہ بن نوفل نے نکاح کر لیا، وہ دے کوئی فوت ہوئی۔ وماتت زینب بالمدینہ دے 7 سنین من الہجرہ، 7واں سال سی ہجرت دا جدو مدینہ شریف فوت ہوئی۔ واما رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتزوج عتبہ بن ابی لہب فطلقها قبل ان يدخل بها ولحق منها من هذا، مشہور گل جڑی وہ تحت لکھیا کہ رقیہ نال نکاح ابو لہب دے بچے عتبہ دا ہویا سی، مگر انہیں کار آباد ہون تو پہلا ہی طلاق دیتی اور
انہوں نے تو تقریب بھی بڑی پہنچی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ قلب من کلابک، آپ نے بد دعا کی تھی تو مریا. فتزوج بعد بالمدینہ عثمان بن عفان، اس تو بعد مدینہ شریف پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نکاح کیتا. فولدت له عبداللہ، کہ حضرت عبداللہ اس چو پیدا ہے. ومات صغیرا نہ کرو دیکھ نلا، نئے چھوٹا ہی عبداللہ فوت ہو گیا، مرغ نے اکھاں تے ٹھونگا ماریا. فمرض ومات وتوفیت بالمدینہ زمانہ بدر، بدر دے زمانے جدو جنگ بدر ہوئی ہے اس وقت حضرت رقیہ فوت ہوئی ہیں. فتخلف عثمان علی دفنہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایسے تو جنگ بدر شامل ہی ہو سکے کہ آپ دی بچی دے سنبھالن تو لگے رہے. ومنعہ ذالک ان یشہد بدرا، اور اس گل پر ہی وہ میدان بدر تے نہیں جا سکے، حضور دی بچی دی خدمت کرنا بھی لازم تھی. وقد کان عثمان حاضر الی الحبشۃ ومعہ رقیہ، اس تو پہلا مکے ہوندے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حبشہ نو ہجرت کی، اسے بھی حضرت رقیہ نال ہی سی. واما ام کلثوم فتزوج ایضا عثمان بعد اختها رقیہ وتوفیت انضم، پھر ام کلثوم نال پھر بعد حضرت عثمان نے نکاح کیا رقیہ دی فوت ہونے تو بعد، وہ بھی حضرت عثمان دے نکاح کی فوت ہوئی. واما فاطمہ تو علیہ السلام فسنفرد لها باب فی وبعد انشاءاللہ، اور آندے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جڑے بارے فیصلے ایک وکھرا باب لکھاں گے. ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد من غیر خدیجہ الا ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماریۃ القبطیہ. یہ ساری اولاد دو بچے عبداللہ اور قاسم، چار بیٹیاں رسول کریم علیہ السلام دیا حضرت خدیجہ جو ہوئی، اور صرف ایک بچہ حضرت خدیجہ تو علاوہ پیدا ہوا ابراہیم جڑا ماریہ قبطیہ جو پیدا ہوا. یہ تو میں پڑھا اس تو پیچھے بھی اسی طرح ہی کھول کھول کے سب نے لکھا کہ جو پیدا کس طرح اس اللہ دے رسول علیہ السلام تے جڑے رب نے انعام کیتے انہاں تو ایک انعام ہے بڑا وڈا جے اسی فیل ہو جانے بھی ساری اولاد سارے مشن سارے نال نہیں ہوندی. میں انہاں دین دا کام کرنا، پتر کماؤندے کھاندے، اللہ انہاں برکت مور دین وال کوئی نہیں، ادھر انہاں دا نہ کوئی تبلیغ نہ کوئی اپنا بے دین نہیں، مگر میرا مشن نہیں آنے سنبھالیا. اور یہ بھی ایک عالم دی سمجھو دیندار دی بڑی خامی ہوندی ہے بھی وہ اپنی اولاد کو اپنے راستے سے نہ چلا سکے. ایک چھوٹی جی غلطی نہیں، بہت بڑا گناہ ہوندا ہے. اگر وہ اتنا ہی حق سمجھدا ہے، سمجھدا ہے جی نجات ہے، یہ جی بہتری، تو چاہیے بھی انہاں دا دنیا سے سنواردا ہے. کمزوری بہت کمزوری میری بھی دوسرے سارے جی اسی سارے اپنی جنت کی فکر کرتے ہیں جی اللہ دے دے، مگر ایڈا ہی اسی سمجھتے بیٹھے جنت ملنی اور دین دا رستہ، تو یہ کیوں نہیں چارہ کرتے بھی ساری اولاد سارا قبیلہ بھی اس سے چلے. اور نال بھی کسی دی اولاد یا بیوی بچیاں دا وہ ساتھ نہ دینا اس گل کی بھی ہو سکتا دلیل ہوئے بھی انہوں لوگ کھوٹا سمجھتے ہو. میں کبا جی نے یا اس آدمی نے فراڈ بنایا لبادہ اڑیا وہ اخلاص سے انہوں نے شبہ ہوئے تو سانوں پتا ہے کہ بچوں اے دو خامیاں کہ کچھ عالم دی بھی خامی پائی جاتی بھی اپنے مشن ایڈا مخلص نہیں، اور دوسرے پاس یہ بھی ہے کہ شاید اولاد وہ کوئی خامی محسوس کرے بھی انہیں کہڑے چند چڑھائے. مگر اللہ دے رسول علیہ السلام دا کمال ہے پیغمبراں چوں دھیان کرنا نو کہ رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں یا آپ دی بچیاں جو نہ نوح دا کوئی بیٹا نکلیا تے نہ وہ دیاں بیویاں نکلیاں، نسل بھی پوری چارے بیٹیاں ایمان لے آئیاں. ایک تھی نے بھی نہیں آخیا بابا تو ہمیں اے فرار بنایا تھی، نہیں چارے اسلام لے آئیاں، چاروں نے ہجرت کی تھی، چارے حضور دے دین تے رہیاں، اور بیویاں نے بھی آپ دا ساتھ دیتا ہے. اس لیے چھوٹی جی گل نہیں سمجھنا، یہ رسول کریم علیہ السلام دے اپنے مشن مخلص ہون اور بالکل دلوں جانوں قربان ہونے کا نتیجہ آپ دے خاندان چوں بچیاں بیٹیاں نواسیاں چوں اور جڑا ہے دوسرے پاسے بیویاں سی کوئی آپ دے رستے تو نہیں ہٹا. انہوں نے پتا سی کہ رسول اللہ جو کہہ رہے بچوں بھی یہ ہوئی ہے، اور بالکل آپ دی زندگی انہوں دے سامنے سی، دن رات نو جاندیاں سی ذرا بھی فراڈ ہوندا ہے پتا تینوں تو کیاں نہ معاذ اللہ ایسی گل نہیں ہوئی. اس سے معجزہ نبوت سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے ہون دی دلیل ہے کہ آپ دیاں جڑیاں ہر وقت دیاں رازدان سی، جنہاں دے سامنے خلوت تو جلس سی، لوگاں دے سامنے جو کچھ بھی انہوں نے پتا سی، اندر دا بھی پتا سی، کسے نے آپ دے صدق اور آپ دی دیانت تے شک نہیں کیتا. اس تو اہل بیت دا حضور دا ساتھ دینا، جس تو حضرت کعب مجران دا جدو اسی پوچھا کہ اللہ کے رسول تواڈے اہل بیت تے جدوں درود پڑھی ہوں قرآن تے نے تے آکھیا سی نبی دے درود بھیجو، کیوں صحابی نے آکھیا اذا صلینا علیکم اہل البیت کہ تواڈے پورے گھر تے جدوں درود پڑھیے تو اسے کی آکھی. اس تو پتہ لگا کہ وہ لوگ ناسبی پلید شیخ الحدیث جڑے اہل بیت دی قدر کراؤندے مردود لوگ ہیں، بالکل لانتی لوگ ہیں. انہوں نے کی پتا کہ اہل بیت رسول اللہ دے نال
جڑ کے ایک